بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا وکان ربنا قدیرا الذی اصطفى من عباده المرسلین سید النبیین خاتم المرسلین محمدا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وجعلہ سراجا منیرا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ آیت جو میری گفتگو کا عنوان رہی ہے، اس سے متعلق یہ آج کی گفتگو کوشش یہ رہے گی کہ کسی نتیجے تک بات پہنچ جائے. ترجمہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج پھر رسمی طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ بندہ یہ دعا کرتا ہے نماز پڑھتے وقت کہ معبود ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جس پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں کہ جن پہ تو نے غضب نازل کیا اور جو گمراہ ہو گئے. یہ آیت بطور خود اپنے اندر معانی کی ایک دنیا سمیٹے ہوئے ہے، جو یہ بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ یا راستہ دکھا دے. یہ ان بندوں کا بھی ذکر کرتی ہے کہ جن کے اوپر پروردگار کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان لوگوں کا بھی ذکر کرتی ہے کہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا ہے، اور اس طبقے کا بھی تذکرہ کرتی ہے کہ جو گمراہ ہو گئے ہیں. یعنی اسی آیت کے اندر یا اسی عبارت کے اندر ذکر ان کا بھی ہے کہ جن پہ راستہ چلنے کی تمنا ہے، اور تذکرہ ان کا بھی ہے کہ جن کے راستے سے الگ ہونے کی دعا ہے. یہ منزل عجیب ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہدایت کا جو تعلق ہے وہ تین باتوں سے ہے: کعبے سے، کتاب سے اور امام سے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ تینوں باتیں ایک ہی مقام پہ مل جائیں تو اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہوگی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے کیا چیز. کسی چیز کے بارے میں جان لینا یا اس پہ چل لینا، یہ ابتدائی مرحلہ ہے، بہت ارلی سٹیج ہے. یہ کسی راستے پر چل پڑے ہوں یا کسی راستے کے کو معلوم کر لیں، یہ بہت ہی ابتدائی مرحلہ ہے.
اس لیے کہ ہدایت کسی چیز کے صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں گنجائش یہ ہے، ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہدایت پانے کے بعد بھی پھر ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں توجہ کا طلبگار ہوں، پھر ہدایت کی ضرورت ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت پا گئے ہیں اللہ ان کی ہدایتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی کسی بھی اسٹیج کے اوپر جا کر مطمئن ہو کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنے کا نام ہدایت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو حضور سرور کائنات کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہیں فہرست انبیاء میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت کرے گا۔ اب غور فرمائیے گا، اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی ابراہیم جیسی ہستی یہ دعا کرتی ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت فرمائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ ہدایت ہے کیا چیز ہے کہ جس مقام کے لیے انبیاء بھی اعلان کرتے ہیں۔ در حقیقت اسلام جس کا نام ہے وہ کچھ چیزوں کے جاننے اور مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلسل ایک سفر کا نام ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، میرے بہت پڑھا لکھا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے جو کسی بھی مقام کے اوپر آدمی کو یہ نہیں کہہ دیتا کہ بس اب تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سفر کیا ہے؟ یہ سفر 3 اسٹیج ہیں۔ ایک کا نام اسلام ہے، ایک کا نام ایمان ہے، ایک کا نام اطمینان ہے۔ یہ ایک ذہنی سفر ہے جو شروع ہوتا ہے اسلام سے، مکمل ہوتا ہے اطمینان پر۔ پہلا درجہ اسلام ہے، دوسرا ایمان ہے، تیسرا اطمینان ہے۔ اور یہ درجات کتنے مشکل ہیں کہ جس چیز کو ان درجات کو طے کرنا ہے اس کے خود 3 حیثیتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق نفس کی پاکیزگی سے ہے۔ یہ جسم کو ادھر سے ادھر لے جانے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ نفس کو بلند درجے طے کرنے کا نام مذہب ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ وہ اسی لیے تو کہا تھا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو یہ ان درجات کے طے کرنے کا نام ہے۔ ہم جب لفظ اطمینان اپنی زندگی میں بولتے ہیں، یہ ایسا لفظ ہے کہ جو سبھی کے یہاں بہت ہی عام لفظ ہے، اور جو یہاں آنے کے بعد ہی اس کو سیٹسفیکشن تو کہتی ہے، غالباً یہی ترجمہ ہوگا اس کا۔ مگر یہ ہے کیا؟ ذرا سا غور فرمائیے، ہماری زندگی جس ماحول میں گزرتی ہے، چاہے وہ کہیں کا ماحول ہو، ابتدا ہوتی ہے بچہ جانے کے لائق ہو گیا، ماں باپ کو فکر ہے کس بات کی کہ اچھے اسکول میں داخلہ ہو جائے۔ اب اس کی تلاش ہے کہ کوئی اچھا اسکول مل جائے، ممکن ہے یہاں نہ ہوتا ہو، یہاں سبھی اچھے اسکول ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ کسی اچھے اسکول میں داخلہ ہو جائے۔ اب بچہ اسکول میں جانے لگا ہے تو ماں باپ کی سب سے زیادہ فکر یہ ہے
کہ بچوں کو صبح اٹھانا ہے، تیار کرنا ہے، بھیجنا ہے، لے کے آنا ہے۔ ہم نے بچے سے پوچھا کہ تیرے ماں باپ تو پریشان ہے، تو مطمئن ہے؟ کہ ہم کہاں سے مطمئن ہیں، ہوم ورک اتنا دیا جاتا ہے کہ چین ہی نہیں ملتی۔ کہ پھر یہ پریشانی کس لیے ہے کہ بس دعا کیجئے کہ امتحان میں کامیابی ہو جائے۔ امتحان میں کامیابی ہو گئی، میں نے کہا اب تو مطمئن ہو؟ کہا انہوں نے اگلے سال کا بھی ہوم ورک دے دیا ہے، کہا ان کو گھر پہ پڑھتے رہیے گا۔ بچے نے پڑھا، اسکولنگ ہو گئی۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ اب تو آپ کا بچہ اسکولنگ سے فارغ ہو گیا، اب تو اطمینان ہے۔ کہا جی ابھی تو کالج جانا ہے۔ اب کالج میں جانے کی فکر ہے، کالج کے بھی درجات طے ہو گئے۔ کہا اب یونیورسٹی جوائن کرنی ہے۔ اب یونیورسٹی سے بھی فارغ ہو گئے، اب جاب کی فکر ہے۔ اب جاب بھی مل گئی، کہ اب فکر یہ ہے کہ کہیں اس کی شادی کر دی جائے۔ اب شادی ہو گئی، کہا دعا کیجئے اللہ بچے دے دے۔ اب بچے بھی ہو گئے، کہا اب تو مطمئن ہے۔ کہا کیا خاک مطمئن ہے، وہ ہمیں پہچانتا ہی نہیں۔ کسی بھی سٹیج کے اوپر ہے اطمینان؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص کو جس کے پاس گھر نہیں ہے، یہ فکر ہے کہ چھوٹا سا شیلٹر نصیب ہو جائے۔ وہ گھر مل گیا، کہا مطمئن ہو؟ کہا جی مطمئن تھے، لیکن ان کا جو پڑوس میں گھر ہے وہ ہم سے اچھا ہے۔ کہا کیا چاہتے؟ کہا خدا کرے ہمیں بھی ایسا مل جائے۔ جب ایسا ہی مل گیا، میں نے کہا اب تو مطمئن ہے؟ کہ کیا مطمئن ہے، ایسے تو گھر سبھی کے ہیں، ایسا تو ہو جو بالکل الگ سے محسوس ہو۔ اب انہوں نے وہ بڑا گھر بھی تلاش کر لیا۔ بڑا گھر تلاش کرنے کے بعد میں کہا اب تو مطمئن ہے؟ کہا جی ہاں مطمئن تو ہیں، لیکن آس پاس کے لوگ بس ذرا ہمارے لیول کے نہیں ہیں، اب کہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ اب وہاں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد میں نے کہا اب مطمئن ہے؟ کہا جی یہاں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، سب کے گھر ایک سے ہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا آدمی میونسپلٹی کا الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اور ایسے معاملات میں انتہائی خوش اخلاق ہو جاتا ہے آدمی، جب خاص طور پہ وہ الیکشن لڑتا ہے۔ جو کسی کو سلام نہ کرتا اپنے بزرگوں کو بھی، وہ دوسروں کو خردوں کو بھی سلام کرنے لگتا ہے۔ کہا انکل کوئی پریشانی کی بات ہو، کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجئے، آپ تو کبھی ہمیں کوئی خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے۔ ہم نے کہا بھائی جب ضرورت ہوگی بتا دیں گے، لیکن ذہن میں خیال تو آیا کہ یہ خوش نصیب خوش اخلاق کیسے ہوا۔ ایک روز پوچھ ہی بیٹھے کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے؟ کہا جی وہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں۔ اب الیکشن میں کھڑا ہو گیا، میونسپلٹی کا ممبر ہو گیا۔ ممبر ہونے کے بعد میں کہا اب تو مطمئن ہے؟ کہا جی چاہتا ہوں کہ جو پروونشل اسمبلی ہے اس کا ممبر ہو جاؤں۔ اس کا ممبر ہوگا، کہا دعا کیجئے منسٹری مل جائے۔ اب منسٹری ہو گئی۔ کہا وہ فیڈرل گورنمنٹ میں جانا چاہتا ہوں۔ ہم وہاں بھی چلے گئے، کہا دعا کیجئے پرائم منسٹر بن جاؤں۔ اب پرائم منسٹر بن گیا، ہم نے کہا اب تو مطمئن ہے؟ کہا دعا کیجئے میرے گھر سے جانے نہ پائے، اب یہ میرے گھر سے نہ جانے پائے۔ کہا یہ کون سا آخر کون سا مرحلہ ہے کہ جب آدمی کو اطمینان نصیب ہو؟ توجہ فرمائیں گے۔ اسی لیے اسلام نے 3 سٹیج رکھے ہیں۔ ایک کا نام ہے اسلام، ایک کا نام ہے ایمان، ایک کا نام ہے اطمینان۔ اسلام کیا ہے؟ چند لفظوں کے ادا کرنے کا نام۔ ایمان کیا ہے؟ دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کا نام۔ مگر یہ منزل وہ آتی ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ عربی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو۔ توجہ فرمائیں گے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو۔ شاید کسی اور ملک کے ہوتے تو مان لیتے، کیونکہ ذکر ان کا ہے کہ جن کے دلوں میں جب آج تک ایمان نہ اترا۔ قالت الاعراب آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، یہ کہو کہ ایمان نہیں لائے ہو۔ قولوا اسلمنا، یہ کہو اسلام لائے ہیں۔ ایمان نہیں اسلام لائے ہیں،
لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. تو یہ اسلام کی منزل، یہ ایمان کی منزل. اور دوسرا مرحلہ وہ آیا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی یہ دعا کرتا ہے کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، میرے رب تو یہ بتا دے، دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا پالنے والے ایمان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان چاہتا ہوں. ایمان تو ہے، اطمینان چاہتا ہوں. اب ظاہر ہے مطالبہ کس بات کا تھا؟ ارے نہیں، دکھا دے مجھے. کیونکہ دیکھنے کے بعد میں پھر یہ گنجائش نہیں رہتی ہے انسان میں کہ کہیں سے بھی کوئی کمزوری رہ جائے. یہ مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا 4 پرندے لے لو اور ان کو آپس میں ذبح کر کے 4 پہاڑیوں پر رکھ دو. سمت اوہمنا یاتینک عصایا، پھر ان کو پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. 4 پہاڑیوں کے اوپر پرندوں کو رکھ دو ذبح کر کے، گوشت کو ملا کے، اور اس کے بعد میں انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. یہ 2 لفظ ہیں عجیب سی جو بڑے انداز میں استعمال ہوتی ہیں. کہا کہ تم جب پکارو گے تو وہ صحیح کرتے ہوئے آ جائیں گے، دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. یہ 2 لفظیں ہیں. دوڑنا کے معنی صحیح کے بھی ہیں، دوڑنے کے معنی بھاگنے کی بھی ہیں. غور فرمائیے گا. دوڑنا صحیح کے معنی بھی ہے، آخر وہ صحیح تو کرتے ہیں نا جو صفا مروہ کے درمیان میں ہوتی ہے، وہ صحیح کہلاتی ہے. اور دوڑنے ہی کے معنی فرار کے بھی ہیں. آخر فرق کیا ہے؟ کہ اچھے کام کے لیے دوڑنا صحیح کہلاتا ہے، بری بات کی طرح بھاگنے کو فرار کہتے ہیں. ثم ادعونا، پکارو ان کو، دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. ابراہیم نے پرندوں کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد میں رکھ دیا. اب جو پکارا تو وہ دوڑ کے چلے آئے. آخر چلیے ابراہیم کا تو مسئلہ ہے، لیکن یہ پرندوں کو کیا ہوا جنہیں ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے گوشت کو ملا کے پہاڑ پر رکھا، اور وہی ابراہیم آواز دیتے تو دوڑ کے چلے آتے. آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو کہتے کہ ابھی تو قتل کیا ہے، ابھی تو ذبح کیا ہے، اب ہم پھر پکار رہے ہیں، کیا پھر ذبح کریں گے؟ کچھ بھی نہیں پوچھا، دوڑ کے چلے آئے. ہم نے پوچھا آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ تمہیں معلوم نہیں نبی بلا رہا ہے؟ نبی بلا رہا ہے تو نبی بلائے اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے پہاڑ سے، تو پرندہ کے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ رک جائے، نبی کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا پہاڑ کو چھوڑ کے پرندہ آ جائے. اب ان کی معرفت کیا ہوگی کہ جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ کی طرف چلے جائیں؟ ان کی کتنی بڑی معرفت ہے. اور پھر ہم نے پوچھا کہ آخر انہیں جب یہ قتل ہو گئے، ان کے سینسز ختم ہو گئے، یہ مردوں میں شمار ہو گئے، اب انہوں نے ابراہیم کی آواز کو سنا کیسے؟ یہ تو ابراہیم ہیں، پکار رہے ہیں، انہیں پکارنے دیجئے، انہوں نے کیسے سنا؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، امام کی آواز ہے. امام کی آواز کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں، لبیک کہتے بھی ہیں، ساتھ دینے کے لیے چلے بھی آتے ہیں. تو اب تو اندازہ ہو گیا کہ جب وقت کا امام پکارے گا تو قبر سے مردے اٹھ کے لبیک کہتے ہوئے چلیں گے. صلوات بر محمد والے محمد. یہ کہتے ہوئے، اور جیسے ہی اب اسی کے بالکل متصل دوسری آیت، وہ بھی تقریباً اسی مفہوم کی کہ اوا کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس کا بھی ذکر کر لو کہ جب
وہ ہمارا نبی گزرا ہے گاؤں سے جس کی چھتیں اس کی دیواروں پہ گری ہوئی تھی، جس کی دیواریں چھتوں پہ گری ہوئی تھی. اس نے کہا کہ معبود انہیں کیسے زندہ کرے گا اس کے موت کے بعد میں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک دفعہ موت طاری ہوئی، 100 برس تک لیٹے رہے. لیٹنے کے بعد جب اٹھے ہیں تو کہا کہ کتنے دن سوئے ہو؟ کہا 1 دن یا کچھ کم. کہا 100 برس سوئے ہو. اور ذرا اس کھانے کو تو دیکھو جو اب تک سڑا بھی نہیں. حالانکہ کھانا اگر موجودہ قسم کے سامان نہ ہو تو 1 دن بھی مشکل سے ٹھہر پاتا ہے، لیکن 100 برس گزر گئے، سڑا نہیں، خراب نہیں ہوا. یہ بتانے کے واسطے کہ جسے ہم اس کی حالت پہ باقی رکھنا چاہتے ہیں کیسے رکھتے ہیں. تو جب ایک معمولی سے کھانے کو وہ 100 برس تک زندہ رکھ سکتا ہے تو کائنات کے امام کو زندہ رکھنا کون سی مشکل بات ہے؟ وانظر الی حمارک، اور پھر ذرا سا اس کو بھی دیکھو اپنے گدھے کی طرف. یہ پتہ نہیں ہماری زبان میں اتنا اسے بیچارے کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے، ورنہ تو انبیاء کی سواری رہی. ذرا اسے بھی دیکھ لو. اب جو دیکھا تو اس کی ہڈیاں دے دو سب، اس کو بھی زندگی مل گئی. چلیے نبی تو نبی ہے، اسے زندگی کیوں ملی؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ 100 برس تلک دونوں ایک جگہ کے اوپر لیٹے رہے. نبی بھی لیٹا رہا، برابر میں گدھا بھی لیٹا رہا. 100 برس تلک دونوں برابر برابر، یہ نبی یہ گدھا. اٹھے ہیں تو اپنی اپنی حیثیت پر. نبی اٹھا، گدھا گدھا اٹھا. کوئی ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ بتانے کے واسطے توفیق نہ ہو تو برابر میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. تو یہ منزل اطمینان ہے. اور جب اطمینان کی منزل ہے میرے عزیزو تو اطمینان کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے، اسکیل کیا ہے، کیسے سمجھیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اطمینان کا پتہ اس وقت ہوتا ہے جب حالات پریشانی کے ہوں. اگر پریشانی نہیں ہے تو اطمینان کا معنی کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سا بہت ہی اطمینان سے ہے کہ چاروں طرف ہمارے سیکورٹی بھی لگی ہوئی ہے، ہر طریقے سے ہماری حفاظت بھی ہو رہی ہے، ہم مطمئن بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اطمینان تو ہے نا یہ. مگر کتنا؟ جتنے ماحول اضطراب کا پیدا ہوگا، پریشانیوں کا ہوگا، اتنی ہی اطمینان کی پرکھ ہوگی. پریشانیاں بڑھتی جگہ چلی جائیں، اطمینان میں فرق نہ ہو. اب ذرا دیکھیے کہ اطمینان کی اور عدم اطمینان کی ایک پہچان ہوتی ہے نیند کا نہ آنا، ہے نا؟ ذرا سی بات بدلی نیند غائب. کہ عام طور پہ 3 باتیں ہوتی ہیں. اگر وقت بدل گیا نیند نہیں آتی، جگہ بدل گئی نیند نہیں آتی، خطرہ پیدا ہو گیا نیند نہیں آتی. جب وہاں سے آتے ہیں تو وقت اتنا ہوتا ہے کہ جب سب جاگتے ہیں ہم سوتے ہیں، اور جب سب سوتے ہیں تو ہم جاگتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا وقت کچھ اور ہے، یہاں کا وقت کچھ اور ہے. بستر پہ کہیں گئے دوسری جگہ، کہا ہمیں تو وہاں کی عادت ہے، یہاں نیند نہیں آ رہی ہے. چلیے یہ تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے. مگر ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ کسی صاحب نے، چاہنے والے نے، عزیز نے، دوست نے فرمائش کی کہ آج ہمارے گھر سو جائیے گا. کہا وہ کس لیے؟ کہا میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا ہماری تھوڑی سی جان کو خطرہ ہے.
کہا پھر ہمیں کیوں سلا رہے ہیں؟ خطرہ آپ کی جان کو سلا ہمیں رہے ہیں؟ کہا جی ہاں لیکن ضروری ہے. تو ہم نے خطرہ کس قسم کا ہے؟ مال کا خطرہ کہیں نہیں. کچھ لوگ آج ہمارے گھر کو گھیرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں قتل کرنے کے لیے، لہذا آپ سو جائیے گا اطمینان سے. ہم نے کہا بھائی خطرہ آپ کی جان کو سلا رہے ہیں مجھے. کہاں ایک شرط کے ساتھ میں ہے، چادر اوڑھ کے سوئیے گا. یعنی اگر بچنے کے کچھ چانسز ہوتے بھی تو بالکل ہی ختم. کہا چادر اوڑھ کے. میں نے کہا ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیٹنا آدمی کے بس کی بات ہے، چادر اوڑھنا انسان کے اختیار میں ہے، لیکن سو کر وہ چادر کبھی چہرے سے نہ ہٹے. توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ سوتے ہوئے آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، قابو نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی چادر ہٹ سکتی ہے. آپ کہتے کہ چادر اوڑھ کے سوئیے گا، اگر چادر ہٹ گئی تو پھر تو معلوم ہو جائے گا کہ کون سو رہا ہے. کہا اسی لیے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے جاگتے ہوئے افعال کا بھی اعتبار نہیں. رسول ہجرت کی رات اسے سلا کے جا رہا ہے جس سے سوتے ہوئے بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. صلوات بر محمد والے محمد. اس کو اور اب سلانے کے بعد میں کہا اچھا یہ تو ہے آپ کی جان تو بچ جائے گی. کہاں بچ جائے گی، چلے گئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ رات بھر جب یہ پورا اہتمام کیا گیا ہے تو اس وقت یہ خیال کیا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو بلا لیا جائے، تلوار دے دی جائے، رات بھر پہرا دیتے رہے. اور پہرا دینے کے بعد میں اب جو پہرا دے رہے ہیں پوری رات، کیا وہ کبھی رسول کو نکلنے دیں گے؟ جن کو پوری تیاری کے ساتھ میں یہ بھیجا گیا ہے کہ تمہیں انہیں قتل کرنا ہے، وہ تو ایک بات یہ ہوگی کہ اس نے ابو لہب نے کہہ دیا کہ ابھی کیا ہے صبح کو قتل کر دینا، ورنہ رات ہی کو کام ہو جاتا. تو جیسے ہی رات بھر پہرا دیتے رہے ہیں، اس پہرے کے باوجود رسول نکل کے چلے گئے اس منزل سے. یہ کیسے ہو گیا؟ پورے قبیلوں کے جوان اکٹھے کیے گئے، تلوار دے کے بھیجا گیا، رسول کا گھر گھرا ہوا ہے اور رسول نکل کے چلے گئے. اب کیا کیا ممکن ہے؟ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سب کے سب سو گئے ہوں، مگر ایسا ہوا نہیں. اس لیے کہ اگر سبھی سو گئے ہوتے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو الزام دیتے کہ جب ہم سب سو گئے تھے رسول اس وقت نکل گئے. ایسا بھی نہیں ہوا. ایسا ہو گیا ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے سب کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو، ایسا بھی نہیں. ورنہ کہتے کہ دیکھو جب ہماری آنکھوں نے کام کرنا بند کیا تھا اسی وقت رسول چلے گئے. اللہ اکبر. پھر تیسری بات کیا ہے کہ رسول کے گھر سے کوئی خفیہ راستہ باہر جا رہا ہو جس کا انہیں پتہ نہ ہو. کسی اور کو پتا ہوتا یا نہ ہوتا، ابو لہب کو تو ضرور پتا ہوتا، وہ تو چچا ہی تھا، مگر ایسا بھی نہیں ہے. تو غور کرنے کی بات یہ میرے عزیزو کہ جب پہرا دیتے رہے، جاگتے رہے، آنکھیں کام کرتی رہی اور رسول نکل کے چلے گئے، انہیں پتہ بھی نہ چلا. کیسے ممکن ہوا؟ کہ جسے ہم بچانا چاہتے ہیں نگاہوں سے چھپا لیتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، جسے ہم بچانا چاہتے ہیں اسے نگاہوں سے چھپا لیتے ہیں. تو اب تو پتہ چل گیا، اصولی طور پہ طے تو ہو گیا کہ جسے وہ چاہے نگاہوں کے سامنے سے گزر جائے، دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہ چلے. تو جب پہلا محمد کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ پہرا دینے والوں کی نگاہوں کے سامنے سے گزر جائے لیکن پتہ نہ چلے،
تو آخری محمد بھی اگر نگاہوں کے سامنے ہو اور پتہ نہ چل رہا ہو. صلوات بر محمد والے محمد. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ منزل، یہ وہ مقام. اب مسئلہ وہ آ گیا کہ جب صبح نمودار ہوئی، اٹھنے کے بعد کہا بتاؤ کہاں ہیں. اب دو ہی باتیں تھیں، یا تو یہ کہہ دیں مجھے معلوم ہے، یا یہ کہہ دیں مجھے معلوم نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ معلوم ہے تو نبوت خطرے میں، اور یہ کہہ دیں کہ معلوم نہیں تو امامت خطرے میں. اس لیے کہ امامت ہو یا نبوت اس کی بنیاد صداقت پر ہے. اگر صداقت مشکوک ہو گئی تو نہ نبوت رہتی نہ امامت رہتی. اگر یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم ہے تو اگلا سوال یہ ہوگا پھر بتاؤ کہاں ہے. اور اگر یہ کہہ دے کہ نہیں معلوم تو کہیں گے کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. اور ایسے موقع پہ تو آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکلتا ہے. یہی پریشانی کا سبب ہوتا ہے کہ حالت ہی ایسی تھی کہ ہم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، زبان سے نکل گیا. اللہ اکبر. یہ وہ منزل اطمینان تھی کہ ایک ہی فقرے میں نبوت کو بھی بچا لیا، امامت کو بھی بچا لیا. فرمایا کیا تم مجھے سونپ کر گئے تھے جو پوچھنے آئے ہو. اللہ اکبر. یہ تھی وہ اطمینان کی منزل کہ جہاں ابراہیم جیسا نبی تو یہ کہتا ہے معبود اطمینان قلب چاہتا ہوں، مگر میرا مولا خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر آسمان کے پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں گنجائش ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ اطمینان کی منزل. اور پھر اطمینان کیا ہے میرے عزیزو؟ غور فرمائیے. یہ اطمینان کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک کسی چیز پہ اطمینان نہیں ہوتا تو عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا. اگر ہمیں اطمینان ہی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے تو پھر کسی وقت بھی چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اطمینان ہی نہیں ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے. لیکن منزل کیا ہے جو اسلام کا مطالبہ ہے ان تینوں کیفیتوں سے گزرنے کے بعد؟ وہ مطالبہ یہ ہے کہ دیکھو قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، اچھے ڈھنگ سے بات کرنا. یہ پہلا مطالبہ. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تنہا زبانی تک بات محدود نہ رہے، عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. اور اسی لیے کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ زبان سے کچھ باتیں کہتی، کہا جو باتیں اچھی بھی ہوں عمل بھی اچھا ہو. اس لیے تو عمل ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے. اچھی بات کہو، اچھا عمل ہو، بس اس کے بعد میں اب دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو ایک قدم آگے بڑھ سکے. مجبور ہو کے انسان کو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی باتیں کرنے مجبور کریں اچھے عمل پر. اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ تنہا اچھی بات نہیں، اچھا عمل نہیں، نیت بھی اچھی ہو. نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. اگر کہیں نیت خراب ہے، کام اچھا ہے تو دھوکے سے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ دھوکے سے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تیسرا مرحلہ. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ بات اچھی ہو، عمل اچھا ہو، نیت اچھی ہو، مگر اب تو گنجائش کچھ نہیں رہی ہے. کہا نہیں ابھی باقی ہے. نیت پہ قائم رہنا بھی ضروری ہے. تنہا یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نیت کر لی اور اس کے بعد میں پھر بھول بھال گئے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے، کہا بس اللہ اس مشکل سے نجات دے دے، اس کے بعد میں بہت اچھا بن جاؤں گا، بہت ہی اچھا انسان بن کے دکھا دوں گا. حالات بدلے، بھول گئے. اور یہ عربوں کی تو ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ایک عرب جا رہا تھا تو جاتے جاتے بھوک سے برا حال ہو گیا. کھجور دیکھی، کھجور پہ چڑھ کے کھجوریں توڑی. اب جو زمین کی طرف دیکھا تو زمین کچھ زیادہ دور نظر آئی. کہا پروردگار تیری بارگاہ میں 100 اونٹ نظر کروں،
100 اونٹ اگر خیریت سے زمین تک پہنچ گیا، یہ کہہ کے آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع کیا، خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے، ایک دم سے 100 اونٹوں کی نیت کر لی۔ اونٹ کوئی معمولی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ کہا پھر دیکھا کس نے، وہ ہے اور ہم ہیں، کہا 50 تو دے دیں گے، اور نیچے اترا۔ کہا جب نیت بدلی ہی تھی تو 50 ہی پہ کیوں ٹھہرا، 10 پہ آ جاتے۔ اب آہستہ آہستہ اور نیچے آ رہا ہے، جب 10 پہ آ گیا کہ میاں 10 اونٹوں سے بڑی تجارتیں ہوتی ہیں، قافلے ہوتے ہیں، ایک ذرا سی بات کی خاطر بھلا اس کھجور سے کیا 10 اونٹ جا رہے ہیں برابر بدلے میں۔ اب اس کو کون سی ضرورت ہے، ایک بھی کافی ہے۔ اب بالکل زمین کے قریب آ گیا ہے، کہا ایک بھی کوئی کم قیمتی تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں، کہہ تو چکے ہیں۔ ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے، زمین پہ آ گیا، آسمان کی طرف رخ کر کے کہنے لگا پروردگار تو نے میرا بھروسہ کیا ہی نہیں، تو نے بالکل یقین ہی نہ کیا، ایک تو میں بالکل دینے ہی والا تھا، اب جب تو نے گرا ہی دیا تو میں کیا کروں۔ تو حالات کے ساتھ میں نیتیں تبدیل ہوتی ہیں میرے عزیزوں، توجہ چاہوں گا، حالات کے ساتھ میں نیتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے بات بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، اور نیت میں استحکام ہو، یہ نہ ہو کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے۔ اور بس عزیزو ایک نازک سا مرحلہ یہی پہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی اور ضد دونوں بالکل برابر برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے مستقل مزاجی سمجھے، کوئی اسے ضد سمجھے۔ کا حق بات پہ جمنے کا نام مستقل مزاجی ہے، بری بات پہ ڈٹ جانے کا نام ضد کہلاتا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ حق بات پہ جم جانے کا نام مستقل مزاجی ہے، اور ان کے نتیجے الگ الگ ہوتے ہیں، اس وقت نہیں بعد میں محسوس ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے ضد کا نتیجہ ہمیشہ پشیمانی ہوتی ہے، مستقل مزاجی کا نتیجہ ہمیشہ اطمینان ہوتا ہے، وہ اطمینان ہوتا ہے، پشیمان نہیں ہوتا۔ اگر دمشق میں دونوں کیفیتیں سامنے ہیں، یزید کو ضد اس بات پر تھی کہ حسین بیعت کرے، اور حسین کی مستقل مزاجی یہ تھی کہ سر جائے گا بیعت نہیں ہوگی۔ اسی دمشق میں کا دونوں کیفیتیں سامنے ہیں، ایک طرف یزید کا بیٹا ہے جو کہتا ہے جو میرے باپ نے کیا وہ غلط، جو میرے دادا نے کیا وہ غلط، اور اسی دربار میں حسین کا بیٹا کھڑے ہو کے کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ یعنی ہمارے ہاتھ بن سکتے ہیں مگر ہماری نیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور میرے عزیزو یہ مستقل مزاجی کی کیفیت ہے۔ یقیناً امام عزیزوں کی جدائی پر روئے ہیں، علی اکبر کے شہید ہونے پر بینائی چلی گئی، عباس کے ہاتھ کٹ جانے پر کمر ٹوٹ گئی، مگر استقلال جس نے علی اکبر کا جنازہ اٹھایا وہ علی اصغر کو لے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ جو اون و محمد کی لاشیں لے کے آیا ہے اس نے عباس کو جانے سے نہیں روکا ہے۔ یہ مستقل مزاجی ہے، اور اس سے بڑھ کے مستقل مزاجی یہ تو امام ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کبھی پلٹ کے امام سے یہ نہیں کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے تو ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تلک یہ اسیروں کا قافلہ لٹا ہوا، زحمتیں برداشت کرتا ہوا چلا گیا، مگر کبھی
کسی کی زبان سے یہ ادا نہیں ہوا کہ ہم حسین کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو گئے، بلکہ جس قافلے کو حسین لے کر چلے تھے اسی قافلے کو زینب نے سنبھال لیا، وہی قافلہ زینب نے سنبھال لیا ہے۔ اور وہ زینب جو یہ خبر سننے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی کہ بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں کسی نے خبر دی ہے کہ موت کی طرف ہم جا رہے ہیں، موت ہماری طرف آ رہی ہے، اور اس کے بعد بعد حسین وہی زینب دربار یزید میں خطبے دیتی نظر آ رہی، وہی بازار کوفہ اور شام میں جس انداز سے خطبے دیے ہیں، اللہ اللہ۔ ہاں، مگر سب کے سامنے ایک مسئلہ ہے، وہ اطمینان کی کیفیت ہے۔ اور اطمینان کی کیفیت کیا ہے؟ امام کے الفاظ میں سنیے، میرے معبود اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ بس یہی کیفیت ہے، میرے معبود تو اگر مل گیا تو علی اکبر کی جوانی بھی کچھ نہیں، تیری رضا کے سامنے عباس کے شانے بھی کچھ نہیں۔ اور ہاں میرے دوستوں، بڑے خاک خون سے گزرتا ہوا یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، آج سن کر ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب دمشق سے کربلا کا راستہ کھلا ہوا تھا، زیارت کا شرف نصیب ہوا، ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، لیکن یہ معلوم تھا کہ کن کن قافلوں سے کربلا والے گزرے ہیں، تو اس کیفیت کو دیکھ کر بڑی ہی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ اے پروردگار، رسول کے اہل بیت اسی راستے سے گزارے گئے تھے جہاں نہ سایہ ہے، نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور بھوکے پیاسے زخم لیے ہوئے، سینے پہ زخم لیے ہوئے یہ قافلہ جا رہا ہے۔ ہاں جی، تو آج 40 کی رات ہے اور یہ عجیب کیفیت ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب سید سجاد نے آ کے کہا پھوپھی اماں ہمیں حکم رہائی مل گیا، ہائے، کربلا سے یہ کچھ بچے کچھ بیویاں شام تک پہنچی ہیں، مگر میں نے جہاں تک بھی میرا مطالعہ ساتھ دیتا ہے، میں نے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ اس نے یاد کیا ہو مدینے کو، اپنے وطن کو، مگر ایک بچی کی زبان سے اکثر روایتوں نے نقل کیا ہے کہ وہ بچی اکثر اپنے وطن کو یاد کیا کرتی تھی۔ حد یہ ہے کہ اگر شام کو پرندے اڑ کے جا رہے ہیں تو ماں سے یا پھوپھی سے پوچھا یہ بتائیے یہ پرندے روز کہاں جاتے ہیں؟ بتایا کہ یہ اپنے اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، مادر گرامی ہمارا بھی تو گھر تھا، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اور دوستو، زینب لوٹ کے آ گئی، ام کلثوم آ گئی، رباب آ گئی، لیلا آ گئی، فاطمہ بنت الحسین آ گئی، رہ گئی تو یہی بچی رہ گئی۔ شاید اسی لیے زینب نے چلتے وقت قبر سکینہ پر جا کر کہا تھا بی بی ارے وطن جانے کی اجازت ہو گئی ہے، بی بی وطن جانے کی اجازت ہو گئی ہے۔ اکثر وطن کو یاد کیا کرتی تھی، چلے چلو اللہ اکبر، جب جانے کی اجازت ملی ہے تو تم زیر قبر سو گئی۔ سید سجاد سے فرماتی ہیں سید سجاد کہہ دو کہ ہمارے وارثوں کے سر بھجوا دے۔ ایک مکان خالی ہوا، عورتوں نے آ کے پرسہ دینا شروع کیا، تبرکات آنے شروع ہوئے، یہ اسی کی نقل ہے۔ آپ کبھی تابوت نکالتے کبھی علم نکالتے ہیں، تب عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے جب علی اصغر کا ننھا سا سر آیا ہوگا تو رباب پہ کیا گزری ہوگی، علی اکبر کا سر آیا تو لیلا پہ کیا گزری، حسین کا سر آیا تو زینب نے آگے بڑھ کر لے لیا، 2 سر رکھے رہ گئے جن کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ جب کسی نے پوچھا ان کی ماں کیا ہوئی، کہا ان کی ماں تو موجود ہے مگر حسین کو سر کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ ہاں دوستو، بس زحمت تمام کر رہا ہوں، وہ منزل آ گئی، کربلا میں یہ قافلہ وارد ہوا، وارد ہونے کے بعد
مدینے کی طرف روانہ ہوا چاہتا ہے کہ ایک بار تمام بیویوں کو دیکھا گیا، دیکھا کیا کہ رباب نہیں ہے۔ رباب کو تلاش کرتے ہوئی زینب قبر حسین پر گئی، کہا بی بی گھر چلو، مدینے چلو، وطن چلو۔ کہا بی بی کس کا وطن، کس کا گھر؟ شادی کے بعد عورت کے توجہ کے دو ہی مرکز ہوتے ہیں، یا شوہر ہوتا ہے یا بچے ہوتے ہیں۔ میرا تو شوہر کربلا میں سو گیا، دو بچے تھے، ایک زندان میں رہ گئی، ایک یہاں سو رہا ہے، میں کس کے گھر جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ تمہیں معلوم ہے حسین میرے سپرد کر کے گئے ہیں۔ اللہ اللہ، زینب کا حکم سنا، رباب اٹھی، کہا بی بی آپ کے حکم کے وجہ سے جا رہی ہوں، مگر ایک وعدہ ہے، مجھے کبھی سائے میں بیٹھنے کا حکم نہ دیجیے گا، اس لیے کہ میرا وارث بے گور و کفن اس جلتی ہوئی ریت پر پڑا رہا، میں نے عہد کر لیا تھا کہ اب کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ یہ سنا زینب چلی مدینے آ گئی، سال بھر گزر گیا، سائے میں رباب بیٹھی نہیں بغیر سائے کے، اور ایک منزل وہ بھی آ گئی ہے کہ جب سوکھ کر ہڈیوں سے گوشت بھی ختم ہو گیا، زینب سے برداشت نہ ہو سکا، رباب سے کہا رباب اب میں زینب نہیں حسین بن کے تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ سائے میں بیٹھ جاؤ۔ بس یہ سننا تھا، ایک بار کربلا کا رخ کیا کہ والی میں نے وعدہ کیا تھا کہ بھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، مگر زینب کا حکم ہے، اور یہ کہہ کے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر دیے، پالنے والے میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ جیسے ہی چند قدم چلی گر پڑی، زینب نے نبض دیکھی، ایک مرتبہ کا سید سجاد، ارے رباب دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، ہاں ہاں عزاداران مظلوم، بس ایک واقعہ سنا کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ منزل وہ آئی ہے، کچھ دن گزرے، عبداللہ ابن جعفر نے سید سجاد سے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے گھر آ جائے، میرا گھر سنسان ہے، میرا دل نہیں لگتا ہے۔ یہ سننے کے بعد سید سجاد نے جناب زینب کبریٰ سے کہا پھوپھی اماں آج آپ کے شوہر نے یہ فرمائش کی ہے، آپ گھر تشریف لے جائیے۔ بس شوہر کا حکم تھا، زینب تیار ہو گئی، چلتے چلتے در و دیوار پہ نظر ڈالی، کربلا کا رخ کیا، عباس، علی اکبر، قاسم، ارے میں کبھی اکیلی نہیں گئی ہوں، آ جا رہی ہوں تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد میں جیسے ہی گھر پہنچی، سنسان گھر نظر آیا، مسندوں کے بیچ میں بچوں کی بیٹھ کر زینب کہنے لگی اولو محمد، ارے ماں گھر آ گئی، تمہیں جنگل میں چھوڑ آئی، اے میرے بچوں تمہارے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یہ کہنا تھا، تھوڑی دیر گزری، عبداللہ آئے، آنے کے بعد دیکھتے کیا ہے، ایک بی بی سر سے پاؤں تلک کالا لباس پہنے ہوئے، ضعیفہ، ہاتھوں میں عجیب قسم کی منزل ہے، ایک ضعیف سی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ نے جا کر کہا بی بی تو کون ہے جو اس طریقے سے میرے گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے؟ یہ سننا تھا، آواز دی عبداللہ، ارے تم نے بھی پہچانا نہیں؟ ہاں ہاں ہمیں کوئی شکایت نہیں عبداللہ، ارے جس بہن کے بھائی نہیں ہوتے انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد عبداللہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا زینب ارے اب آپ گھر کے اندر ہیں، چہرے سے چادر ہٹا دیجئے۔ کہا عبداللہ ارے چہرہ دیکھنے کی ضد نہ کرنا، یہ چہرہ اب دکھانے کے لائق نہیں رہا، یہ بازاروں میں ہو آیا، درباروں میں ہو آیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کہہ کے زینب تڑپنے لگی، عبداللہ نے بازو پکڑ کے سہارا دینا چاہا، حیدر کرار کی بیٹی تڑپ کر کہنے لگی عبداللہ میرے بازو کو نہ چھو، میرے بازو بہت زخمی ہے۔